تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورۃ ابراہیم مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ انتہائی شدید اور مشکل حالات میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ چھٹے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ اور دعا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی نسبت سے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا گیا کہ یہ سورۃ ابراہیم ہے۔ حروف مقطعات سے شروع ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، یہ تقریباً 19 سورتوں کی ابتدا میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقامات انبیاء کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زیارت کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا ہے کہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا صحابہ کرام نے یہ معنی بتایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں راز ہے، یا یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک راز ہے۔ بس اس کا جب بھی ذکر ہوگا تو آپ کو یہ کرنا ہے، کہنا ہے کہ آمنا و صدقنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ برحق ہے، سچ ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تحقیقات کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے راز رکھا ہے، متشابہات میں رکھا ہے، اس کے پیچھے پڑنے سے آدمی کجی اور گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے، سیدھے راستے اور منہج سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت ہی اس کے بارے میں پورا علم رکھتے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، یہ کہ ہم نے اتاری تیری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، جو نکالتی ہے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، ایسے راستے کی طرف جو اس زبردست حمید خوبیوں والے پروردگار کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے کتاب کا ذکر کیا کہ کتاب قرآن مجید ہے جو نکالتی ہے اندھیروں سے آدمی کو روشنی کی طرف۔ یہاں پر یہ بیان کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیکی کی طرف لے کر آتی ہے، بدی سے آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اندھیرے سے آدمی کو روشنی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کفر سے آدمی کو ایمان کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور شرک سے آدمی کو اسلام ایمان کی نور کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو اندھیرے سے انسانوں کو نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے۔ اور یہ جو کام کیا جاتا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لایا جاتا ہے، تو یہ کسی آدمی کا اپنی طرف سے فعل نہیں ہوتا، بلکہ باذن ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو توفیق ہے اس پر یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس راستے کی طرف جس راستہ سیدھے کو اور صراط مستقیم کو یہ مانگا کرتا تھا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اسی راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ
راستہ کس کا راستہ ہے؟ فرمایا العزیز، وہ غالب کا راستہ ہے، وہ جو اس کی صفت غالب ہے، یعنی اگر وہ زبردستی اس راستے پر لگا دے تو وہ غالب ہے، لگا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت کے تحت آدمی کو اس میں اجازت دی کہ وہ خود قبول کرے، وہ اپنی منشا کے مطابق آ جائے، لا اکراہ فی الدین کے تحت، کہ اس پر کوئی تشدد نہیں ہے، اس پر کوئی اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، بلکہ اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اب اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزیز ہونے کے باوجود ہم نے اس کو حکمت کے تحت اس کو کہا کہ آپ خود اس راستے کو پسند کریں۔ الحمید، اس کی حمد خوبیوں والا ہے، بہت حمد کی جاتی ہے، اور اس کی حمد اگر کوئی شخص نہ کرے تب بھی وہ اپنی خوبیوں میں کامل ہے، اور اس کی خوبیاں بے شمار ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ وہ غالب بھی ہے اور اس کی تعریف بھی کی گئی ہے اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کتاب جو رہنمائی کرنے والی ہے کس چیز کی طرف؟ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، جھوٹ کی زندگی سے نکال کر سچائی کی زندگی کی طرف، دھوکہ دہی، فریب اور مکر کی زندگی سے نکال کر سچ اور حقیقت کی زندگی کی طرف، جہنم والے راستے کی طرف سے نکال کر جنت والے راستے پر گامزن کرنے والی کتاب ہے، اور یہ سریہ تک پہنچانے والی کتاب ہے، اور قہر مذلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشنی اور ہدایت کے راستوں پر اور یہ سریہ تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ عظمت کی کتاب ہے۔ فرمایا شروع میں اس کا تعارف فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو، قرآن مجید کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ کتاب نکرہ لا کر یہ معنی کیا گیا، اس کتاب کو نکرہ لایا، تو نکرہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عربی گرامر کے اندر جب نکرہ کوئی چیز آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے عظیم الشان۔ یہ کتاب جیسے عظیم الشان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عظیم الشان ہیں، اور جو لانے والا فرشتہ ہے وہ بھی عظیم الشان ہے، اور جس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اگر وہ اس کے احکامات پر عمل کرے گی تو وہ امت بھی عظیم الشان ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ کتاب کام کیا کرتی ہے، یہ کتاب پوری انسانیت کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ کتاب رحمت ہے، رہنما کتاب ہے، ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے، ہدایت دیتی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کو بھی، ہدایت دیتی ہے تمام لوگوں کو بھی جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہدایت کی کیا ہوتی ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ اللہ، وہ اللہ ہے، الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ موجود ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اس کی تعریف کرنے کی کسی اور کو کیا ضرورت ہے، یہ ساری ملکیت اس کی ہے اور وہ کامل طور پر اس چیز کا مالک ہے۔ فرمایا کہ اس آسمان اور زمین کے اندر جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور اگر یہ انکار کرے انسان یا جنات تو فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کفار انکار کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کے غلبے، اللہ کی تعریف اور خوبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ اس لیے ویل للکافرین من عذاب شدید، مصیبت ہے کافروں کو ایک سخت عذاب سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جب انہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لائے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو ان کافروں نے تو فرمایا کہ اب ان کے لیے کیا ہے، سخت عذاب ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہی نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے۔ جب اللہ کو نہیں پہچانا، فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب کا فیصلہ کیا ہے۔ ہدایت کے لیے رہنمائی کی کتاب دے دی، اب کتاب کو بھی نہیں مانا انہوں نے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت تباہی ہے، بڑی مصیبت ہے ان کافروں کے لیے کہ وہ اندھیرے ہی میں رہنا چاہتے ہیں،
وہ روشنی کی طرف نہیں آنا چاہتے اور وہ جنت کے راستے پر نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ جہنم کے راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ اب جو جہنم کے راستے پر جانا چاہتا ہے تو وہ الی الظلمات کی طرف چلا گیا، وہ الی النور کی طرف نہیں گیا۔ تو جب وہ الی الظلمات کی طرف چلا گیا تو ظلمات سب سے زیادہ ظلمت، تاریکی، اندھیرا اور دھواں اور آگ یہ کہاں پر ہے؟ جہنم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سخت عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ فرمایا کہ یہ کافروں کا حال بیان کیا گیا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ دنیا ہے اور آخرت کے مقابلے میں اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، شب و روز اس کی محبت میں مستغرق ہیں، غرق ہو چکے ہیں اور اسی کو جو ہے شب و روز باتیں کرتے ہیں، اس دنیا کی محبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا کی کو پسند کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اگر اچھی ہے، سکون والی ہے، راحت والی ہے یا سہولتوں میں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ پسند رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیے، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ ان کی پہلی جو ہے خباثت ہے، یہ ان کی پہلی بددیانتی ہے اور یہ جو ہے ان کا پہلا کفر ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں دنیا کو جو ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور دنیا سے محبت کر رہے ہیں، دنیا کے گرفتار ہیں۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دنیا کی محبت رأس کل خطیہ، کہ ہر گناہ کا جو بنیاد بن جاتی ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی جب گناہوں کے راستے پر چلا جاتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو جب دنیا ہی کا گرفتار ہے تو اب وہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا دنیا ہوتی ہے۔ آج بھی ہماری ذہنیت اسی طرح کی ہوتی ہے، ہم مادی زندگیوں سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، مادی اسباب وسائل سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس ایک بڑا گھر ہے، جس کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، وہ اسی آدمی کو ہم لوگ بھی کامیاب سمجھتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے اور وہ آ گیا ہماری ملاقات کے لیے اور اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور وہ جہنم سے ڈرتا ہے، جنت کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ اس کی گفتگو میں آخرت کے کام زیادہ ہوتے ہیں، آخرت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم ایسے آدمی کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں، ہم ایسے آدمی کو کوئی عزت نہیں دیتے ہیں، ایسے آدمی کو کوئی مقام نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سب لوگوں کی باتیں ہیں، سب یہ ایسا کہتے رہتے ہیں، لیکن اس آدمی کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری دنیا اتنی اچھی ہے، وہ دنیا ہی کو مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیلنس کرنے کا حکم دیا، متوازن کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کو بیلنس فرماتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے اور دنیا کو بھی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر ترجیح دنیا ہی کو دیں تو پھر جو ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ فرمایا کہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، آخرت کو جو انہوں نے مغلوب کیا ہوا تھا، دنیا کو غالب کیا ہوا تھا، آخرت کے بارے میں سب چیزوں کو، آخرت کے بارے میں دنیا کو ترجیح دیتے تھے اور آخرت کی انہوں نے ثانوی حیثیت میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ ایک کام کرتے۔ دوسرا، یصدون عن سبیل اللہ، روکتے تھے اللہ کی راہ سے۔
اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے تھے اس میں کجی اور ٹیڑھ، اور اس میں جو ہے کوئی بھی ایسی بات جس میں شک شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عوج جو ہے پسلی کو کہتے ہیں کہ اب ایسے کام کرنا جس میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے، یہی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ دین کی بات کوئی شخص کر رہا ہے، نماز کی بات کر رہا ہے تو وہ اس پر توجہ ہی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی نیکی کی بات کر رہا ہے تو اس پر بھی توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہوتی تھی کہ دنیا اچھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اب بھی دنیا میں جتنا کفر ہے وہ سارے کا سارا یہ کوشش کرتا ہے کہ اسلام پھیلے نہیں، مسلمان ترقی نہ کر جائیں، مسلمان اپنے مشن میں پیچھے ہٹ جائیں۔ اس لیے کبھی وہ ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہمیں مجرم قرار دیتے ہیں، کبھی ہمیں دیکیانوسی قرار دیتے ہیں، کبھی ہمیں فنڈامنٹل کہتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات تراش کر، لیبل لگا کر، نام بنا کر ہمارے اوپر چسپاں کرتے ہیں، اور دوسرے راستوں سے وہ عیسائیت کو فروغ دینے کی تمام تر کوششیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی دولتوں کے، اپنی تجوریوں کے منہ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے وہ ان چیزوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لٹریچر کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ قادیانی ہیں وہ بھی اسی راستے پر مسلمانوں کے اندر شک شبہات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی چیزوں مسلمانوں کے اندر انتشار اور تفتیش کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام کر کے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکا جائے جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف دوڑنے سے روک دیا جائے۔ جو اللہ کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی ترجیح اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت ان کی ترجیح ہوتی ہے، ان کو دنیا کی ترجیح میں لگایا جاتا ہے، ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کی تمام تر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے انسٹیٹیوٹ استعمال کرتے ہیں، آپ نے جو ہے پڑھے لکھے مفکر استعمال کرتے ہیں، کتب استعمال کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس راستے سے رک جائیں، اور پھر اس میں ہی ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ ہماری آیات کا عجیب غریب قسم کا مفہوم بنا کر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری آیات کو تبدیل کرتے ہیں، ایسے قرآن مجید ہمارے معاشرے کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں جہاد کی آیات کو نکالا جاتا ہے، جس میں اور مسلمانوں کی جو اصل بنیادی احکامات ہیں ان کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے راستے اختیار کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیں گے، ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اولئک فی ضلال بعید، یہ راستہ بھول کر بہت دور جا پڑے ہیں، اب یہ ہدایت کے راستے پر آ نہیں سکتے، راستہ گم ہو گیا ہے۔ جیسے کٹی پتنگ، اس کو پتہ نہیں اب کہاں جا کے گروں گی، ایسے ہی یہ بھی اپنا راستہ اتنا بھول چکے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی گمراہی میں جا کر پھنس جائیں گے اور گریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گمراہی کو مسلط کر دیا ہے، یہ رجوع نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے شر کے اندر پھنسا دیا ہے، انہی اندھیروں اور ظلمات میں ان کو گرا دیا ہے۔ اب اسی تاریکی کے اندر یہ ڈوبتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر، عذاب شدید کے طور پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر وہ زبان بولتا تھا، بولی بولنے والا تھا اپنی قوم کی۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ اسی قوم کی بولی بولنے والے تھے، لیبین لہم، تاکہ ان کو سمجھائے۔ یعنی جس طرح آپ کو ہم لوگوں کو کی ہدایت کے لیے یہ عظیم الشان کتاب نازل کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے تو عرب کے لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ اسی طرح کوئی عبرانی زبان میں تھا تو عبرانی زبان میں اس پر کتاب نازل کی گئی، کوئی سریانی زبان میں تھا تو سریانی زبان
کے اوپر کتاب نازل کر کے اس قوم کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان میسر کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بلسان قومی ہی، قوم کی زبان میں اس کو نازل فرمایا ہے تاکہ تم واضح طور پر بات کو سمجھ سکو۔ بات کا اپنی زبان میں بات سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو جس قوم کا نبی اسی زبان کے اندر ان کو سمجھا رہا ہو تو ان کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو بلسان قومی ہی، قوم کی زبان کے اندر اتارا، ان کو مبعوث کیا، انہوں نے ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا، وہ اس کو ہدایت کو سمجھنے والے بن جائیں تو ہمیشہ راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ اگر وہ اس ہدایت کے راستے کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ رہے ہیں تو گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب اس میں قادیانی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلسان قومی ہی، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان میں نہیں آئے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر اپنا نبی کھڑا کیا ہے، تو یہ قوم ہی کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن مجید نے واضح فرمایا کافۃ للناس، آپ تو سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ جیسا کوئی نبی، آپ کی کسی طرح کا بھی کسی قسم کی جو صفت ہے نبی کی وہ کسی دوسرے شخص میں نہیں ہے، اس لیے آپ اس نبوت کے اندر اکیلے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض ان پر نہیں ہے قوم کی طرف جو نبی آئے ہیں، آپ تو پورے کے پورے جو ہے کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اسی آیت کی وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے کوئی دوسرا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی دوسرا کسی قوم کسی معاشرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ آپ کافی شافی نبی ہیں اور آپ ساری کائنات کے لیے خاتم نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ کسی کو گمراہ کریں۔ اگر وہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی گمراہ ہوا ہے، فرمایا اس میں اس کا اپنا قصور ہے، اس نے طلب نہیں کیا، اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھا، اس نے حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر وہ معمولی کوشش بھی کرتا تو یہ جان جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، سچ نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بساطت سے رہنمائی سے اس کو بھی ہدایت میسر آتی تو یہ آپ پر ایمان لے آتا۔ لیکن یہ آپ کو دیکھنے کے بعد ضد عناد پر اڑا رہا، اپنی جہالت پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور سب کو ہدایت دے دے۔ فرمایا کہ وہ غالب ہے، العزیز، لیکن وہ حال کیوں نہیں دے رہا؟ تو اس صفت میں بتایا الحکیم کہ وہ حکمت والا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں دے رہا۔ اس نے ہمیں جو اختیار جو دیا ہے جتنا حاصل کرنے کا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے اس بات پر کہ ہم اس کو خود حاصل کریں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ جو رجوع کرے گا، جو اللہ کی طرف طلب کرے گا، جو انابت اختیار کرے گا اللہ کی طرف، تو اس سے اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کی دولت سے اس کے سینے کو منور کریں گے اور اسے اس ظلمات اور تاریکی سے نکال کر روشنی والے راستے پر لائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے اور ان کی جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس سے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ان کو بھی مصائب میں الجھایا گیا ہے، ان کو تکالیف ایذاب پہنچائی گئی ہے، انہوں نے بھی برداشت کیا ہے۔ اب امت کو بھی یہ ہدایت ہے کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، ہدایت کو لے کر آپ رہنمائی کے لیے داعی بنو گے، آپ علم کو سیکھ کر علم کو پھیلانے اور ارشاد کرنے کی کوشش
کوشش کرو گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے دشواری کے راستے، تکالیف کے راستے، مصیبت کے راستے، پریشانی کے راستے تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کردار ادا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، نشانیاں دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات 9 عطا فرمائی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عصا دیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور پھر آپ اس کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ میں پکڑتے تو وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بغل میں ہاتھ رکھتے تھے تو چمکنے لگ جاتا تھا۔ یہ اور بھی بہت ساری جو نشانی اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات آپ کو عطا فرمائے تھے، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں بھی اسی لیے عطا کی گئی تھی، یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے تھے تاکہ قوم ان معجزات سے متاثر ہو کر نبی کو نبی سمجھ کر اور مان کر اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور اس میں اندھیرے سے نکل کر، شرک سے نکل کر، کفر سے نکل کر روشنی والے راستے، ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ وہ فرعون کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، اس انسان کو چھوڑ کر اس کی ربوبیت سے انکار کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کو اور اس کے الہ ہونے کو، اس کو وحدہ لا شریک ماننے کو جو ہے تیار ہو جائیں، اور اس کو اندھیرے سے نکل جائیں اس روشنی کی طرف جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لے کر جانے والے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے پیچھے کسی کو لگا دے، یعنی اپنی تقلید کروا دے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے سب لوگوں میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، تو یہ آدمی خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پیچھے لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیچھے اس کی رہنمائی کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ خود بھی اس دین پر قائم رہے گا، ان لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ حقیقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو ان اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، بدعت کے اندھیروں سے، رسم و رواج کے اندھیروں سے اور معاشرے کی تمام خرابیوں کے اندھیروں سے نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اور اسی طرح قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روشنی والے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد دلا ان کو دن اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا کہ بے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان دنوں کی طرف نشان کہ ان دنوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، جو نعمت کے دن ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فرمایا اس کو بھی یاد رکھو، دوسرے واقعات سے اپنی اصلاح چاہو، یعنی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس سے سبق اختیار کرو۔ تو ذکر وذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ان دنوں کے بارے میں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر نعمت نازل فرمائی، ان کو ہدایت کے راستوں پر چلایا، تو ان باتوں کو یاد رکھو، ان دنوں کا تذکرہ کرو، ان دنوں کو یاد رکھو، ان دنوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور تم بھی اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ان فی ذلک لآیات، ان ایام کے اندر، ان دنوں میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی کی، اللہ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لگایا، جو ان کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی نجات دی، عزت دی، اور جو آپ کے مخالف تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، نیست و نابود ہو گئے، اور ہمیشہ کے عذاب اور جہنم میں جا کر پڑ گئے۔ فرمایا کہ اس میں نشانی ہے لکل صبار، جو صبر کرنے والا ہے، شکور، جو شکر گزار ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں سختیوں پر انہوں نے صبر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں اور نعمائے الہیہ کی ان کے اوپر بارش ہوئی تو اس وقت انہوں نے شکر ادا کیا۔ اللہ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سختیوں پر جب صبر کیا، ان نعمتوں کو اللہ نے مکمل کیا، اس پر انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ نے ان نعمتوں میں اضافہ کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کا احسان علیکم جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا، اذ انجاکم من آل فرعون، جب چھڑا دیا تم کو فرعون سے اور اس کی آل سے، اس کے کارندوں سے اور اس کے ایلچیوں سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا، نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتا تم کو برا عذاب۔ یسومونکم یعنی ایسا عذاب جو تبدیل کر کر کے ان کے اوپر آزماتا تھا، نئے طریقے اور نئے جو ہے شرارتوں کے اور عذاب کے اس کو طریقے آتے تھے، اور ان طریقوں کے مطابق ان پر تشدد کرتا تھا، بربریت توڑتا تھا۔ فرمایا سوء العذاب، برے عذاب سے اللہ نے تمہیں بچایا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتا تھا تمہاری عورتوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، اور کوئی بھی دم نہیں مار سکتا تھا کہ میرے بیٹے کو ذبح نہیں کرو۔ وہ اپنی طاقت اتنی زیادہ رکھتا تھا کہ ہر ایک ہر ماں کی گود سے بچے کو اٹھا کر ذبح کر دیتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جب تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ اس کی شرارت اور نیت یہ ہوتی تھی کہ جب بچیاں بڑی ہو جائیں گی تو ان کو ہم اپنی کنیزیں بنا دیں گے، نوکرانییں اور باندیاں بنا دیں گے، اور پھر یہ ہمارا ہی کام کریں گی۔ جب یہ عورتیں ہیں تو عورتیں ہماری سلطنت ہم سے نہیں چھین سکتی ہیں، اس لیے ہم ان عورتوں کو ہی زندہ رہنے دیں گے، اور لڑکے اس لیے ذبح کریں گے کہ کوئی خواب جو دیکھا ہے کہ کوئی موسیٰ آ جائے گا تو میرا جو تختہ الٹ کر دے گا، تو میری سلطنت مجھ سے چھین لے گا، میری حکمرانی مجھ سے سلب کر لے گا۔ اس لیے کہا کہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور بچوں کو میں ذبح کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ مدد کی۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم غلامی کی ذلت سے نکل جاؤ، دولت آزادی سے مالا مال ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ بلا اصل میں آزمائش کے معنی میں ہے، یعنی تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں بندے کے صبر شکر کی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَبَلَوْنَاهُمْ بالحسنات والسیئات، کیونکہ فرعونیوں سے نجات دینا بہت بڑی نعمت تھی، تو یہاں آزمائش انعام سے ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، تمہارے اوپر انعام کیا، تمہیں نجات دی، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب سنا دیا تمہارے رب نے تمہیں یہ واقعہ، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر احسان مانو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں بھی دوں گا تم کو اور زیادہ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے، یعنی موجودہ نعمتیں سلب کر لی جائیں گی، ناشکری کی مزید سزا الگ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ یعنی جب سنا دیا تمہارے رب نے، یہ تذکرہ کیا ہے، یہ نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس لیے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بے ضرور ان نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا زیادہ دو طرح سے، کہ اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا، اس میں برکت دے گا، اس کے چھن جانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے، وہ نعمت اس کے پاس موجود رہے گی اگر وہ شکر کرے گا۔ اور یہ ہے کہ جب
جب وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو دور کی نعمتیں ہیں وہ بھی قریب کر کے اس سے اس کو مالا مال فرما دیں گے، اللہ اس سے اس نعمت کو چھینیں گے نہیں۔ اس لیے فرمایا شاکر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو شکر گزار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول آپ اتنی دیر تک قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدمین مبارک پر فتورمت قدماہ، اور سوجن آ جاتی ہے، پھول جاتے ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے ہیں، پھر بھی آپ اتنا زیادہ قیام کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے اوپر یہ نعمت کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا کہ میرے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمایا، مجھے معصوم بنایا، اس پر میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اب ایسا بندہ ہے جو شکر گزار ہے، کہ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جب بھی لقمہ کھاتے تھے تو ضرور پڑھتے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر کہ آپ نے یہ عطا کیا ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہماری نعمتوں کو بھی زیادہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت ڈال دیں گے، ان کے چھن جانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی نعمتیں عطا فرمائی، پورا جسم ہمارا صحیح اور سالم ہے، اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایک چیز سے ہمیں جو ہے محتاج نہیں بنایا، کسی چیز ایسی جو ہے اعضاء سے ہمیں محروم نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ معمولی ایک چیز بھی جسم کے اندر نہیں ہے تو بھی آدمی بہت ساری پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح سلامت جسم عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عزت عطا فرمائی، اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی گائے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی بت کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی بڑے درخت کے سامنے ریز ہوتا ہے، کوئی انسان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے سانپ شیش ناگ وغیرہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچان ہی نہیں رہا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، ہمیں اسلام مومن اور ایمان والے لوگوں کے گھروں میں پیدا کیا، کلمہ پڑھا ہم نے اپنے والدین سے حسبی ربی جل اللہ کی تسبیحات سنی ہیں، انہیں نماز پڑھتے دیکھا، تلاوت کرتے دیکھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں، اور اس بات پر راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو اس مذہب پسند کیا وہ اسلام کا مذہب ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ باقی اور جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں فائدہ سب سے زیادہ ہمارا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ اس لیے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ آسمان پہ پھیلے ہوئے ستاروں کو گن سکتے ہو تو وہ کہے گا نہیں گن سکتا۔ اس سے پوچھا جائے درخت کے پتوں کو گن سکتے ہو، وہ کہے گا نہیں گن سکتا۔ اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے جسم پر یا پورے انسانوں کے جانوروں کے جسم پر بال ہیں، انہیں کوئی گن سکتا ہے تو کہے گا نہیں گن سکتا۔ اس لیے سمندر کی ریت کو کوئی گن سکتا ہے، کہے گا نہیں گن سکتا۔ تو پھر فرماتے تھے کہ شاید کوئی ایسا آلہ بن جائے کہ ان چیزوں کو کوئی
आदमी गिन सके, लेकिन अगर नहीं गिन सकते तो अल्लाह ताला की नेमतों को नहीं गिन सकते। एक एक लम्हे में बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो आदमी या सांस लेता है और वो सांस उसके अंदर चली जाती है और अगर वो रुक जाए बाहर ना आए तो आदमी मर जाता है, और अगर वो सांस लेता है और वो सांस बाहर फेंकता है और जब वो बाहर चली जाती है अंदर वापस ना जाए तब भी आदमी मर जाता है। तो वो फरमाते कि हमें एक सांस पर 2 शुक्र वाजिब हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी सांस को जारी रखा है, सही आने जाने के जो है इसको अल्लाह ताला ने रहमत से जारी रखा है, और जो है क्या जो जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ने इस निज़ाम को खुद चलाया है। ये अगर हमारे बस में होता तब भी जो है हम इसमें कोताही करते। तो एक सांस पर जब जो शुक्र हैं, तो इसके अलावा जो नेमतें हम खाते हैं या जो नेमतें हम देखते हैं या जो नेमतें हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, तो उन नेमतों के बारे में आप क्या ख्याल करते हैं कि अगर हम उस पर शिकवा करेंगे अल्लाह उन नेमतों को हमसे छीन लेंगे। इसलिए फरमाया कि शुक्र अदा करने से उन नेमतों में अल्लाह ताला इजाफ़ा करते हैं। वलइन कफ़रतुम, अगर तुमने नाशुक्री की यानी उससे कुफरान नेमत किया, फरमाया कि अल्लाह ताला इसकी वजह से, उस बेबरकती की वजह से, इस नहुसत की वजह से, नाशुक्री की वजह से हमारा जो है पूरा ज़िंदगी का ये शेडोल होता है कि हम अपनी जो मौजूद नेमतें होती हैं उन पर शुक्र नहीं अदा करते, और जब वो छिन जाती हैं तो फिर हम रोते हैं। हमारे पास जो नेमतें अल्लाह पाक ने दी हैं हमें चाहिए कि हम उस पर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें, उसमें कुफरान नेमत न करें। फरमाया कि अगर कोई कुफरान नेमत करता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है, इसलिए उसके अज़ाब से बचना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई और उसने जो है कहा खजूर मांगी, सवाल किया, तो नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको खजूर अता कर दी। जब उसने खजूर ली तो उसने कहा ये एक ही खजूर दी है, शिकवा शिकायत करती हुई चली गई। दूसरी खातून आई, उसको भी एक खजूर दी, उसने बहुत शुक्र अदा किया कि मैं आपके हाथ से लिया, बड़ी बरकत वाली है और आपने बड़ी इज़्ज़त दी, बहुत दुआएं दी, तो आपने उसको दूसरी खजूर दी। और फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आदमी शुक्र अदा करता है तो उसकी नेमतों में अल्लाह ताला इजाफ़ा कर देते हैं। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने शिकवा किया है कि मेरे बहुत थोड़े बंदे होते हैं जो शुक्र अदा करते हैं, वक़लीलुम मिन इबादी शुकूर, मेरे बहुत थोड़े बंदे हैं जो शुक्र अदा करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर में खूब शुक्र अल्लाह ताला का करें, हर अल्लाह में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इससे हमारा ही फ़ायदा है कि हमारी नेमतों में अल्लाह पाक इजाफ़ा करेंगे। किताबों में लिखा है कि एक शख्स जो है वो दुआ मांग रहा था और कह रहा था कि अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में शामिल कर लीजिए, मुझे थोड़े लोगों में शामिल कर दीजिए। साथ में बैठा बंदा परेशान हुआ, उसने पूछा भाई वो थोड़े बंदों का आप कह रहे हो कि अल्लाह मुझे थोड़े बंदों में शामिल करे, वो कौन लोग हैं? तो उसने यही आयत तिलावत की, वक़लीलुम मिन इबादी शुकूर, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बहुत थोड़े बंदे हैं जो शुक्र अदा करने वाले हैं, तो मुझे अल्लाह ताला उन शुक्रगुजार थोड़े बंदों में शामिल कर दे। तो शुक्र उस नेमत पर सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो ये सबसे बड़ा शुक्र है। नमाज का वक्त हो तो हम नमाज पढ़ें, जिस्म का अल्लाह ताला ने ये शुक्र अदा करने का तरीका बताया है। और इसी तरह जो नेमतें अल्लाह ताला हमें देते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ पढ़ते हैं। फरमाया कि जो आदमी ये दुआ पढ़ता है कि अल्लाह आपकी तारीफ़ है, आपने हमें खिलाया पिलाया और आपने हमें मुसलमान बना दिया, तो इस पर अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं जिसने अपने लिए खाया है, हालांकि उसने अपना पेट भरा है, लेकिन सिर्फ शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का हर लम्हे, हर नेमत पर जहाँ भी याद आए तो उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कहीं हमारी ज़बान से शिकवा न हो, अल्लाह ताला की नेमतें उस शिकवे की वजह से हमसे छिन जाएँ, कुफरान नेमत हमारे
ہمارے لیے سلب نعمت کا ذکر جو ہے سبب نہ بن جائے، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنی ہے۔ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر شکر سجدہ ادا کرنا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی، اور اگر کفران نعمت کرو گے، اب اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی سخت ہے، میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے